الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کا دوسرا فرض قیام کے بارے میں سنا۔ آج ہم نماز کے تیسرے فرض قرات کے بارے میں سنیں گے کہ نماز میں تیسرا فرض ہے قرات کرنا۔ قرات اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو، اور آہستہ پڑھنے میں بھی اتنا ضرور ہے کہ خود سنیں۔ اگر حروف کی تصحیح تو کی مگر اس قدر آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہیں سن سکا، اور کوئی معنی یعنی شور وغیرہ نہیں یا اس کی سماعت کم نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ اتنا کم پڑھا، اتنا آہستہ پڑھا کہ خود بھی نہیں سن سکا کہ میں نے کیا پڑھا، تو ایسی صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر منہ بند کر کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب کیا پڑھتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی۔ زبان سے اتنی آواز کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کانوں تک آواز آئے۔ مسئلہ یوں ہی جس جگہ کچھ پڑھنا یا کہنا مقرر کیا گیا ہے اس سے یہی مقصد ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ خود سن سکے۔ جیسے طلاق دینی ہے یا کسی کو آزاد کرنا ہے یا جانور ذبح کرنا ہے تو کیا کرے، اتنی آواز میں کم از کم کہے کہ بندہ خود سن سکے۔ یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینی ہے تو اتنی آواز میں کہے کہ اپنے کان تو سنیں، دوسرا کوئی سنے یا نہ سنے یہ ضروری نہیں، اس کے اپنے کانوں نے سن لیا تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی کو آزاد کرنا ہے تو اتنی آواز کے ساتھ کہے کہ اپنے کان سن لیں، اور جانور ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہے کہ اپنے کان سن لیں، اور اگر دل میں کہا تو پھر یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ مسئلہ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض ہے، فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر فرض ہے۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دونوں رکعتوں میں، وتر اور نوافل کی ہر رکعت میں یہ فرض ہے۔ اور مقتدی کو کسی نماز میں قرات جائز نہیں، جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کے وہ قرات نہیں کرے گا، وہ چپ کر کے کھڑا رہے گا۔ نہ فاتحہ نہ آیت، نہ آہستہ کی نماز میں نہ بلند آواز میں جب قرات کی جا رہی ہو، نہ اس صورت میں۔ امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو اپنے نماز شروع کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ چپ کر کے وہ امام کے پیچھے کھڑا رہے گا اور جو امام پڑھ رہا ہے وہ سنتا رہے گا۔ مسئلہ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہ کی یا فقط ایک میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، پڑھا ہی نہیں، بس کھڑا ہوا اللہ اکبر چپ کر کے رکوع میں چلا گیا اور سجدہ کیا، دوسری رکعت پوری کی، سلام پھیر دیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی ہی نہیں۔ مسئلہ چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زائد کلمات ہوں پڑھ لینے سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو جیسے صاد، نون، قاف کے بعد قراتوں میں ان کو آیت مانا ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس کی تکرار کرے، یعنی بار بار پڑھتا رہے پھر بھی فرض ادا نہیں ہوگا۔ رہی ایک کلمہ کی آیت جیسے مدہامتان، اس میں اختلاف ہے اور بچنے میں احتیاط ہے کہ بچا جائے، ساتھ میں کوئی اور آیت ملا لے۔ مسئلہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پوری آیت ہے، مگر صرف اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا۔ مسئلہ قرات شاذہ سے فرض ادا نہ ہوگا، یوں ہی بجائے قرات آیت کی ہجے کیے تو نماز نہیں ہوئی، یعنی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ آیت ہے، اس طرح پڑھنا یہ ضروری ہے، لیکن اس نے کیا کیا، ہجے کرنا شروع کر دیے، ذال کھڑ زبر دا، لام زیر لی، کاف زبر کا، تو ایسے نماز نہیں ہوگی۔ یہ
نماز کا تیسرا فرض ہے قراءت کرنا، اور اس میں تلفظ کا خیال کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے الحمدللہ، ہا، ہا، یہ ہا ہے، ہا نہیں ہے، الحمدللہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ جس نے الحمدللہ کہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ہا کے ساتھ، ہا یہ آواز آنی چاہیے۔ اگر کسی نے احد پڑھا تو پھر بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح سبحان ربی العظیم، وا کے ساتھ، عظیم یہ پڑھنا ضروری ہے۔ کسی نے کہا سبحان ربی العظیم معاذ اللہ، تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ان قرات کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اب تلفظ کیا ہیں؟ تلفظ یہ ہیں کہ جیسے عربی میں اس کا لہجہ ہے ویسا ہی پڑھا جائے۔ ہم پنجابی ہیں تو یہ نہیں کہ اسی پنجابیاں تے سانوں تے انج دی گل ہوندی ہے، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ تلفظ کو سیکھنا یہ ضروری ہے۔ اور کم از کم اتنا قرآن سیکھنا کہ نماز پڑھ سکتا ہے، یہ فرض ہے۔ صحیح پڑھ سکتا ہو اتنا کم از کم سیکھنا یہ فرض ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہیں سیکھا کہ اس کی نماز ہی اس کو نہیں آتی پوری صحیح طریقے سے تلفظ کے ساتھ، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ تو ایسی صورت میں فوراً سے پہلے ہمیں اپنے امام صاحب کے پاس جانا چاہیے یا کسی حافظ صاحب کے پاس جانا چاہیے کہ میری پہلے نماز درست کروا دیں، اس کے تلفظ مجھے بتا دیں کہ کیا کیا تلفظ ہیں اس کے، تاکہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اتنا وقت نکال رہا ہوں، میری نماز تو ہو جائے۔ نماز بھی پڑھی، اتنا وقت بھی نکالا اور تلفظ نہیں سیکھے تو بعد میں پتہ چلا کہ نماز ہی نہیں ہوئی، تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے تلفظ کا سیکھنا بڑا ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں لو جی ساڑھی نیت تے نہیں، تو نیت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اس میں زبان کا عمل دخل ہے کہ آپ کی زبان سے جو نکلا معنی اس کے حساب سے بنے گا۔ جیسے قل هو اللہ احد، احد، احد کا معنی ہے ایک، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر کسی نے احد پڑھا، احد کا مطلب ہے بزدل، معاذ اللہ، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ معنی جو آپ نے پڑھا معنی تو اسی کا بنے گا۔ اگر آپ احد پڑھتے تو معنی اس کا بننا تھا، احد پڑھا تو معنی تو اس کا بنا ہے۔ اب اس میں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی اگر ایسا پڑھا تو۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔